باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم۔ کل جہان، کل کائنات اور کل عالم کے تمام جاندار کے لیے بقا، سلامتی، خوشحالی، آسودگی کا سوال اللہ وحدہ لا شریک سے کرتا ہوں اور ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان اور موضوع جو ہے وہ اللہ کی پسندگی ہے۔ اس سے پہلے میں اللہ کی عہدگی کے بارے میں ایک چھوٹا سا اور جامع عنوان اور مضمون بیان کی صورت میں بیان کر چکا ہوں۔ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ اللہ کی پسندگی ہے۔ قرآن میں ہر جگہ اللہ اس بات کو فرماتا رہا اور کہتا رہا کہ اے لوگو، جب تم ایمان لے آؤ تو پھر عمل صالح کرنا، نیک عمل کرنا۔ نیک عمل ہی بیسک اللہ کی پسندگی ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ سب عبادت ہے اور یہ بندگی ہے۔ یہ اللہ کی پسندگی کے زمرے میں نہیں آتا، یہ تو اللہ کی بندگی ہے۔ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بندگی کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ لوازمات فرض ہو جاتے ہیں کہ اب اس نے اللہ کو سجدہ بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے رکوع بھی کرنا ہے، اللہ کے لیے روزے بھی رکھنے ہیں، اللہ کے لیے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اللہ کے لیے حج بھی کرنا ہے۔ یہ تو اس کی بندگی کا ہے جو وہ اپنی عبادت کا حق ادا کرے گا۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد اور دوسرا ہوتا ہے حقوق العبادت۔ ہمارے علماء نے اکثر جگہ پہ یہ ایک چیز بیان فرمائی ہے کہ ایک حقوق اللہ ہے تو دوسرا حقوق العباد ہے۔ نہیں، اللہ کا تو حق ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تو حق کسی صورت میں آپ یا ہم یا کوئی بشر یا کوئی جاندار یا کوئی بے جان ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا حق بہت بڑا ہے اور وہ ہماری سوچ، ہمارے خیالات سے بھی بہت بلند ہے۔ لہٰذا ایک حقوق العبادت ہے اور ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق العبادت میں جو آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کی، اگر اس کا ہی حق ادا کر لیں تو آپ نے بندگی کا حق ادا کر لیا۔ بہرحال میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ کی پسندگی کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، اے مومنو، جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو گیا تو اب تم پہ لازم ہو گیا کہ تم نیک عمل کرو، کیونکہ اسی میں میری رضا بھی ہے، خوشنودی بھی ہے اور پسندگی بھی ہے۔ بنیادی طور پہ اللہ کی پسندگی کے لیے قرآن میں اللہ نے بہت جگہ پہ اپنی پسندگی کا بیان خود فرمایا ہے، اور اللہ کی پسندگی اس صورت میں ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو نمونے کے طور پہ اس معاشرے میں، اس کائنات میں، اس روئے زمین پر پیش کیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی جو ہے یہ ایک بہترین نمونے والا، ایک بہترین زندگی والا، ایک بہترین سیرت والا، ایک بہترین اخلاق والا ایک شخص ہے۔ تو اس کے طریقوں کو اپناؤ، اس کے طریقوں کو اپناؤ، اسی میں میری پسندگی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، بہتان نہ لگاؤ، الزام تراشی نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، نابول میں کمی بیشی نہ کرو، زنا نہ کرو، کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ، کسی کو حقیر نہ جانو اور کسی کی دل آزاری نہ کرو، سب کے ساتھ محبت، اخلاق اور پیار سے پیش آؤ۔ یہی زندگی کا مقصد ہے اور یہی زندگی ہے۔ اگر تم نے میری باتوں کو سمجھ لیا، میری چیزوں کو سمجھ لیا، میری بات
میں تم کو غلط فہمی نہ ہو تو میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہی میری پسندگی ہے، اس سے تمہاری قبر کو منور کروں گا، تمہاری عاقبت کو سنواروں گا، تمہاری عاقبت کو سجاؤں گا۔ تو اے لوگو، میری بھی آپ سے یہی درخواست ہے کہ اللہ کی پسندگی کو ملحوظ نظر رکھو۔ سامنے نماز دعا پڑھیں گے اپنے لیے، روزہ تو رکھیں گے اپنے لیے، حج تو کریں گے اپنے لیے، زکوٰۃ تو دیں گے اپنوں میں، اپنوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ مگر جو چیزیں پورے معاشرے، پورے خاندانوں کے لیے، پوری زمین کے لیے، وہ چیزوں کو اپناؤ۔ کسی کو دھوکہ نہ دو، فریب نہ دو، ہر ایک کا حق اسے پہنچاؤ، اخلاق سے پیش آؤ، محبتیں بانٹو، پیار تقسیم کرو، ایک دوسرے کو گلے لگاؤ۔ تمہارے سینے کا نور دوسروں میں منتقل ہو، دوسروں کو سینے کا نور تم میں منتقل ہو۔ کسی کو حقیر نہ جانو، یہ نہ کہو کہ یہ فلاں فرقے سے ہے، یہ فلاں مسلک سے ہے، یہ فلاں مذہب سے ہے، میری نظر میں یہ حقیر ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اپنے سے محترم جانو، کیونکہ ہر شخص ہم سے محترم ہے، احترام والا ہے۔ اللہ کی نظر میں کون ہے یہ کسی کو پتہ نہیں، لہٰذا ہم پہ لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو، خطاؤں کو نظر انداز کریں، صلہ رحمی کریں، قطع رحمی سے پرہیز کریں، اس لیے کہ محبت ہی دنیا ہے، محبت ہی کائنات ہے، محبت ہی انسان کی بقا ہے۔ پیار کرو، کسی کو کسی چیز پہ قتل نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو، والدین کی عزت کرو، والدین کو اف تک تم نہ کہو۔ اگر تم نے اف کہا تو اللہ کی ناراضگی ہے، اور اگر والدین نے اف کہہ دیا تو عرش ہل جائے گا، اور عرش معلیٰ میں ایک عجیب کپکپاہٹ آ جائے گی، اللہ کی ناراضگی بہت بلندی پہ ہو جائے گی۔ لہٰذا ماں باپ کا احترام کرو، جیسے بھی ہیں تمہارے لیے محترم ہیں، ان کی عزت کرو، بہن بھائیوں سے شفقت سے پیش آؤ۔ ماں کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اس کے آگے سر جھکائے رکھو۔ بیوی کے حقوق میں کبھی بھی غفلت نہ برتو، بیوی کے حقوق بہت اعلیٰ ہیں، اس کے اندر کبھی کوتاہی نہ برتنا۔ بچوں کی پرورش میں کبھی غفلت نہ برتنا، بچوں کی پرورش تم پہ فرض ہے، لازم ہے، ان کو نیک اور اچھا انسان بنانا ہے، معاشرے میں ایک اچھے انسان کے طور پہ رہو۔ اللہ نے جو چیزیں تمہیں قرآن میں بیان فرما دی، قرآن پہ ایک دفعہ عمل کرنا شروع کر دے اور سنت نبوی کو اپنی زندگی میں ڈھال لے، یقین کرے دنیا بہت خوبصورت نظر آئے گی، بہت خوبصورت نظر آئے گی، دل بھی بیدار ہو جائے گا، دماغ بھی روشن ہو جائے گا، اندر سے سکون ہوگا۔ وہی سکون جب باہر نکلے گا تو باہر وہ پھیلے گا تو ہر جگہ امن ہوگا، سکون ہوگا، ہر جگہ آپ کی اور سب کی برکتیں پھیلیں گی۔ اللہ آپ پہ اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے اور آپ لوگوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔